السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، استاد آ رہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور جب وہ جھگڑا کریں گے آپس میں، فی النار، آگ میں، فیقول الضعفاء، تو کہیں گے کمزور لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، انا، کہ بے شک ہم، ہم تھے، لکم تبعا، تمہارے لیے پیروکار، پیروی کرنے والے، ہم تمہارے تابع تھے، حل انتم، پس کیا تم، مغنون، کفایت کرنے والے ہو، عنا، ہم سے، نصیباً، ایک حصہ، من النار، آگ کا، آگ سے، والعیاذ باللہ. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور جب وہ سب جھگڑا کریں گے آپس میں. آپس میں جھگڑا کرنے کا معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ جی، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اس کا مطلب ہے جب وہ سب آپس میں جھگڑا کریں گے. آپس کا معنی کہاں سے آیا؟ جھگڑا کا معنی تو ہوا ہا جیم جیم، اس اس روٹ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا. تو آپس میں جھگڑا کرنے کا معنی کہاں سے آیا؟ آگے ہو گیا. یہ باب تفاعل ہے،
باب تفاعل، اور باب تفاعل میں مشارکت ہوتی ہے. باب تفاعل میں مشارکت ہوتی ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ کا مطلب ہے، اس باب کا مطلب، باب کی وجہ سے ہم اس میں آپس میں کا معنی کریں گے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور جب وہ آپس میں جھگڑا کریں گے. جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جب وہ جھگڑا کریں گے آپس میں، کون لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ آل فرعون کی، کفار کی بات ہو رہی ہے، آگ والوں کی بات ہو رہی ہے جو جہنم میں جائیں گے. تو جہنم میں دو قسمیں ہوں گی کفار کی. ایک قسم ان کفار کی ہوگی جو کمزور ہوں گے، کمزور خیال کیے جاتے ہیں دنیا میں، جو پیچھے لگ جاتے ہیں سرداروں کے، مالداروں کے، اقتدار والوں کے، جو جن کی وجہ سے سردار لوگوں کی سرداری چلتی ہے، مالداروں کا حکم چلتا ہے. لوگ سرکشی اور ظلم تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اپنے ملازموں اور اپنے ماتحت لوگوں کے بل بوتے پر. تو ماتحت لوگ، زور لوگ، جو بڑے بڑے، جو سرکش کافر مشرک تھے، اللہ کے نافرمان، تو یہ ان کے اقتدار اور ان کے مال کی وجہ سے ان کے ساتھ لگے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے. یہ سمجھتے رہے کہ یہ مال والے ہیں، یہ اقتدار والے ہیں، تو ہمیں ان کی حمایت کرنی ہے اندھا دھند. یہ صحیح ہیں تب بھی، یہ غلط ہیں تب بھی. کئی دفعہ تو یعنی باقاعدہ فوجیں اور سپاہی اور لشکر ظالم کافر حکمرانوں کے، مشرک حکمرانوں کے، کئی دفعہ تو وہ باقاعدہ ان کے تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے. غلام ہوتے ہیں ان کے، یا ان کے وہ ملازم ہوتے ہیں. کئی دفعہ وہ باقاعدہ ان کے اس طرح کر کے ماتحت، تنخواہ دار اور ملازم کے انداز میں تو ماتحت نہیں ہوتے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ اقتدار والے ہیں، یہ مالدار لوگ ہیں، ان کا توتی بولتا ہے دنیا میں، تو لوگ ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ براہ راست باقاعدہ ان کے پاس اس انداز سے ملازم نہ بھی ہوں. جیسے فرعون تھا، تو ایک تو فرعون کے درباری اور فرعون کے لشکری تھے، اور پھر وہ جو سارے قبطی تھے اور وہ مصری لوگ، اہل مصر لوگ تھے، تو وہ بھی چڑھتے سورج کی پوجا کرتے تھے. تو بہت تھوڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے. تو زیادہ تر لوگ فرعون کے اقتدار اور بادشاہت اور اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا اس کے ظلم سے بچنے کی وجہ سے، وہ اسی کے ساتھ ہی لگے رہے. تو یہ کمزور لوگ. اور دوسرے لوگ تکبر کرنے والے، متکبرین، مستکبرین، سردار قسم کے لوگ، مالدار قسم کے لوگ، جو ائمۃ الکفر ہیں. تو یہ دو قسم کے لوگ آگ میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دو قسم کے لوگوں کا آپس کا ڈائلاگ، آپس کا مکالمہ بار بار ذکر کیا ہے قرآن کریم میں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کا آپس کا مکالمہ جہنم میں، وہ جو ایک دوسرے سے تو تکار کریں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. تو کمزور لوگ کفر کرنے والوں سے، مالدار لوگوں سے، اقتدار والوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ بے شک ہم تھے تمہارے پیروکار، ہم تمہارے پیچھے لگنے والے تھے. هَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، پس کیا تم بچا دو، کیا تم کفایت کرو گے؟ اغنا یغنی یعنی کفایت کرنا، فائدہ پہنچانا. کیا تم کفایت کرو گے ہم سے؟ نصیباً، ایک حصہ، من النار، آگ. ہم تمہارے پیچھے لگتے تھے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو اب ہمارے عذاب، سارا عذاب ہم کیوں بھگتیں؟ ہمارے عذاب کا ایک حصہ تم بھگتو.
تمہیں ڈبل ٹرپل عذاب ہونا چاہیے اور ہمیں عذاب کم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم کافر نہ ہوتے، ہم ایمان لے آتے تو ہم تو تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے، ہم تو تمہارا پیچھا کرتے رہے، ہم تو تمہارے نقش قدم پر چلتے رہے، تو اب تم تم ہمارے عذاب کا ایک حصہ تم بھگتو، تمہیں زیادہ عذاب ہونا چاہیے، ہمیں عذاب کم ہونا چاہیے۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا ہے۔ ہم نے پیچھے سورہ سبا میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ مکالمہ پڑھا، اور سورہ صاد میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ مکالمہ پڑھا، سورہ آراف میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے یہ ان کا آپس کا، اہل جہنم کا میدان معاشر میں، جہنم میں ان کا آپس کا تکرار سورہ ابراہیم میں بھی موجود ہے۔ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے بار بار۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں؟ خاص طور پر یہاں آل فرعون کا تذکرہ ہے، تو وہ آل فرعون ہوں، ان میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے، یا دیگر لوگ ہوں، تو مثلا آل فرعون کو ہی لے لیجئے، تو فرعون، حامان، قارون، قارون اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن وہ مالدار تھا، تو وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ بھی ائمۃ الکفر میں سے تھا، وہ بھی پیش پیش تھا لوگوں کو گمراہ کرنے میں۔ وہ بھی فرعون، حامان وغیرہ کے نقش قدم پر چلتا تھا، اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ تو اب جب اللہ کا عذاب آیا دنیا میں تو سب غرق ہوئے۔ قبر کا ہم نے ان کا عذاب پڑھا ہے کہ صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ قیامت تک ایسا ہوگا۔ تو یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ فرعون، حامان، قارون ہوں، وہ ان کے سردار ہوں، عہدیدار ہوں، یا ان کے نچلے طبقے کے لوگ ہوں، سارے کے سارے آل فرعون، فرعون کے نقش قدم پر چلنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، وہ سب کے سب وہ عذاب قبر کا بھی شکار ہیں، اور پھر قیامت کے دن انہیں زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ عذاب میں شریک ہیں سب۔ اب جو پیچھے لگنے والے لوگ ہوں گے، اب وہ دیکھیں گے کہ ہمیں عذاب سے چھٹکارا تو ہے نہیں، وہ کہیں گے کسی طرح عذاب کم ہو جائے ہمارا، وہ سمجھیں گے کہ ہمارا قصور کم ہے، زیادہ قصور تو بڑے لوگوں کا ہے، وہ کہیں گے ہمارا عذاب کم ہو۔ مسئلہ یہ پیچھے لگنے والوں کا قصور کم کس طرح ہے؟ پیچھے لگنے والوں کا قصور کم تو نہیں ہے، پیچھے لگنے والے اللہ نے ان کو اپنی عقل، اپنا شعور، اپنا فہم و شعور اللہ نے ہر ایک کو اپنا اپنا عطا کیا ہے، ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہے، ہر شخص نے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مکلف ٹھہرایا ہے، ہر شخص انفرادی طور پہ اپنی جگہ مکلف ہے، ہر شخص اکیلا پیدا ہوا ہے، ہر شخص کو اللہ نے عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ دنیا کے اندر مالدار ہے، اقتدار والا ہے، نعمتوں والا ہے، یا اس کے پاس نسبتاً کم نعمتیں ہیں، ہر شخص کے پاس اپنا شعور ہے، ہر شخص اپنا جواب دہ خود ہے، ہر شخص مرتا ہے تو ہر شخص کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ یہ کوئی معاملہ اکٹھا ہمیں نظر آ رہا ہے، کہیں اجتماعی موت ہوتی ہے تو اجتماعی موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سب کے ساتھ اکٹھا ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ، اپنی اپنی روح الگ قبض ہوتی ہے، ہر شخص چاہے وہ اکٹھے ہی کوئی، جس طرح آل فرعون سمندر میں غرق ہو گئے تو اب سمندر یا مچھلیوں کے پیٹ ان کے قبر بن گئے، ہر شخص کی اپنی اپنی قبر ہے، اپنا اپنا اس نے سوال کا جواب دینا ہے، اس کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ ہے۔ کوئی یعنی مرتے وقت
مدد کے لیے کسی دوسرے کی مدد نہیں لے سکتا، فرشتوں سے نہیں کہہ سکتا کہ فرشتے جب برے لوگوں کی روح قبض کر رہے ہوں گے، بدترین طریقے سے مار پیٹ کر رہے ہوں گے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نیک لوگوں کی موت بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے، فرشتے سلام کرتے ہیں، فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں، برے لوگوں کی موت بڑے برے طریقے سے ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اپنا اپنا معاملہ اکیلے فیس کرنا ہوتا ہے، چاہے کئی لوگ اکٹھے کسی عذاب کا شکار ہو رہے ہوں، موت کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہو کہ وہ اکٹھے ہیں، ہر شخص اپنا اپنا معاملہ اکیلا فیس کرتا ہے۔ قبر کے اندر ہر شخص نے اپنا اپنا معاملہ اکیلا فیس کرنا ہے۔ اسی طرح آخرت میں ہر شخص کا اپنا اپنا انفرادی معاملہ ہے، اللہ نے ہر شخص سے اس کا اپنا حساب لینا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے کہ اللہ فلاں کرتا تھا تو میں نے کر دیا، اللہ کہیں گے کہ میں نے تجھے عقل دی تو مکلف تھا، تو اپنا جواب خود دے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا وہاں کے اللہ تعالیٰ وہ ہزاروں لاکھوں کرتے تھے تو میں نے بھی کر دی ہے، اگر کوئی کہے گا یہ بات تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، ایسا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں یہ کمزوروں کا اور مالداروں کا، سرداروں کا مکالمہ ذکر کرتے ہیں۔ ہمیشہ کمزور جو ہیں ان کا، یعنی دنیا کے اندر جو وہ سمجھتے ہیں اگر آخرت ہوئی، پہلی بات آخرت کو مانتے ہی نہیں، آخرت کو تو شیطان نے آخرت کے بارے میں غفلت میں مبتلا کیا ہوا نا، وہ آخرت آنی ہی نہیں، بہت دور ہے، پتہ نہیں کب آنی ہے، پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، جو فائدہ اٹھانا ہے دنیا کا فائدہ اٹھا لو، سب کچھ دنیا ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، یہ زندگی ختم نہیں ہونی، مال و دولت اکٹھا کر لو، اپنے عمارتیں اپنے گھر مضبوط بنا لو، زیادہ سے زیادہ آسائشیں اکٹھی کر لو، یہی سب کچھ ہے۔ تو یہ وہ دھوکہ ہے جس میں شیطان مبتلا کرتا ہے، آخرت بھلا دیتا ہے۔ اور اگر آخرت ہوئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے سارے لوگ ہوں گے تو اکٹھے مل جل کر کوئی عذر تراش لیں گے، تو آخرت میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا، نہ قبر میں کوئی کسی کو فائدہ دے سکے گا، نہ کسی کے جواب کسی اور سے لیا جائے گا، ہر بندے نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ دنیا میں اگر کہیں بحث و مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک شخص کو جواب نہیں آتا تو اس کی پارٹی کے کوئی اور بندہ جواب دے دیتا ہے۔ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، کئی لوگ مل جل کر بعض دفعہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حساب کتاب کا معاملہ ایسے نہیں ہے، حساب کتاب میں ہر شخص نے اپنا حساب کتاب انفرادی طور پہ دینا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا اے اللہ میری جماعت یہ کرتی تھی، ہمارا گروہ یہ کرتا تھا، جو وہ کرتا تھا میں وہی کرتا رہا، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں دنیا میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، سود چل رہا ہے، شرک چل رہا ہے، بڑے بڑے بلنڈر چل رہے ہیں، اور ہمارا عذر کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی لوگ ایسے کر رہے ہیں، سب لوگ ہی ایسا کر رہے ہیں، داڑیاں مونڈنے والے داڑیاں مونڈ رہے ہیں، مسلمان کہلانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہم اس کو سنت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس معنی میں اس کو سنت کہتے ہیں، ورنہ یہ تو فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑھی رکھو، اور اس حکم کی خلاف ورزی آپ کے یعنی یہ حرام ہے، جی سب کر رہے ہیں، عورتیں حجاب نہیں کر رہی، عورتیں چادریں نہیں اوڑھ رہی، اپنے اپنے آپ کو نہیں ڈھک رہی، حالانکہ اللہ نے سب کو حکم دیا ہے، تو سب کے دل میں کیا خیال ہے جی سب ایسے کر رہے ہیں، جب سب ایسے کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی ہوگا، کوئی گناہ ہوتا ہے تو گناہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے، تو پھر شروع میں لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، آہستہ آہستہ جب لوگ کرنا شروع کرتے ہیں سارے لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی لوگ شریک ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی کوئی معاملہ ہوگا تو یہ سب مل کر جواب دیں گے، کسی نے مل کر کوئی جواب نہیں دینا، ہر بندے نے اپنا اپنا خود جواب دینا ہے، مرتے وقت، قبر میں، آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے انفرادی حساب لیں گے، ہر بندے سے اللہ کلام کریں گے، اور اللہ اور اس بندے کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا،
ہمیں اپنا جواب، اپنا عذر پتہ ہونا چاہیے. جو ہم کام کر رہے ہیں صحیح یا غلط، ہمیں اپنے آپ کو غور کرنا ہے کہ اگر اللہ نے سوال کیا تو کیا میرے پاس عذر ہوگا جواب دینے کا. اگر واقعی ہی کوئی مجبور ہے، کوئی واقعی ہی جینوین مجبوری ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مجبوریوں کو کون جانتا ہے. لیکن یہ جو ہم نے اپنے آپ کو دھوکوں میں مبتلا کیا ہوا، بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ، انسان اپنے نفس کے بارے میں خوب بصیرت رکھتا ہے. اگرچہ انسان جتنے مرضی عذر پیش کرے، انسان کو اندر سے پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی. دیکھیے ہمارے ہاں اب سیاسی جماعتیں ہیں، اب کوئی جماعت کا موقف غلط ہے صحیح ہے، بس سب بھیڑ چال چل رہے ہیں. مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی گروہ ہیں، جی یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ فلاں مسلک والے ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ شافی ہیں. یہ ہر بندے نے اللہ کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے اللہ میں فلاں مسلک میں تھا، ہمارے مسلک والے یہ کرتے تھے، یہ کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، یہ کوئی جواب نہیں. ہمیں جواب یہ دینا ہے کہ کیا ہم جو کرتے تھے کہ وہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں. کیا ہم نے اس کے بارے میں کتاب و سنت میں غور کیا ہے کہ نہیں کیا. اے اللہ وہ سب رفع دین کرتے تھے، میں بھی کرنا شروع ہو گیا نماز میں. اے اللہ وہ سب نہیں کرتے تھے، میں نے بھی کرنا چھوڑ دیا، یہ کوئی جواب نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا ہے. ہمیں اپنی نماز سیکھنی ہے، ہمیں اپنی زکوٰۃ کا طریقہ سیکھنا ہے، نکاح طلاق کا طریقہ سیکھنا ہے. ہمیں اپنے تمام معاملات وہ سیکھنے ہیں کتاب و سنت سے، صحابہ کرام کے طور طریقے سے، فہم سلف سے، اور اس انداز سے سیکھنے ہیں کہ اگر ہم سے سوال ہو تو ہم قیامت کے دن اپنا عذر پیش کر سکیں. اے اللہ میری ریسرچ، میں نے اپنی ریسرچ کی تھی، اپنی تحقیق کی تھی، مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں، فہم سلف کی روشنی میں اپنے اس سوال کا یہ جواب ملا تھا. اے اللہ میرا یہ عقیدہ ہے، اور میرا اس عقیدے کی میرے پاس کتاب و سنت سے، فہم سلف سے یہ بنیاد ہے. یہ کوئی جواب نہیں ہے اے اللہ ہماری جماعت والے ایسا کرتے تھے، ہمارے خاندان والے ایسا کرتے تھے، ہمارے مسلک والے ایسا کرتے تھے، ہماری سیاسی جماعت والوں کا یہ موقف تھا. یہ کوئی جواب نہیں. اسی بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. کوئی بندہ اس لیے جنت میں نہیں جائے گا کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا یا اس کا نام مسلمانوں والا ہے. کوئی بندہ اس لیے جنت میں نہیں جائے گا. صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں. دیکھیے انما الاعمال بالنیات، جو عمل کیا جائے تو وہ عمل کرتے وقت نیت کیا ہے ہماری، اس نیت کے مطابق معاملہ ہوگا ہر شخص کے ساتھ. ایک شخص کافر گھرانے میں پیدا ہوا، گمراہ گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اس نے غور کیا اپنے مقصد زندگی پہ. اس نے قرآن کریم پڑھا، حدیث پڑھی، اس نے سلف صالحین کی سیرت کو پڑھا، ائمہ کرام کو پڑھا، علماء کو پڑھا. تو اس نے اپنی اصلاح کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کی، اپنی عبادات کی اصلاح کی، اپنے معاملات کی اصلاح کی، جس حد تک اسے سمجھ آیا. دیکھیے اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن انسان اپنی کوشش تو کرے. اگر اپنی کوشش کے بعد انسان کے سامنے ایک موقف آتا ہے اور وہ نیوٹرل ہو کر، بائسڈ ہو کر نہیں، وہ اس موقف کو اپناتا ہے، وہ چاہے صحیح ہے تو ڈبل اجر ہوگا، صحیح نہیں بھی ہے اسے پھر بھی ایک اجر ملے گا. لیکن ایک بندہ تحقیق کرتا ہی نہیں، بس وہ حزبیت کا شکار ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. فرقہ واریت میں کیا ہوتا ہے، حزبیت میں کیا ہوتا ہے، جی میرے گروہ میں ایسا ہوتا ہے، میرے مسلک میں ایسا ہوتا ہے، میری جماعت میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں. یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے. کوئی فرعون کا ساتھی یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، فرعون یہ کرتا تھا، فرعون کے درباری یہ کرتے تھے. کوئی نہیں یہ کہہ سکے گا.
جی مس طوبہ۔ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یعنی کوئی شخص اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے لیکن وہ یعنی چونکہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور اس کو یہ ساری چیزیں مطلب بائی برتھ ملی ہیں، جی جی تو مسلمان بھی ہے، اس کو مطلب وہ سب کچھ اس نے یعنی خود وہ ایفرٹ نہیں کرتا تو. جی اور اس کے برعکس وہ شخص ہے جو ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور اس کو بھی اپنے والدین سے جو سب کچھ یعنی وراثت میں ملتا ہے وہ مطلب اسی پہ ہی مطلب اسی کو فالو کرتا ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ دونوں انسان کیا برابر نہیں ہے، کیونکہ ایفرٹ تو وہ بھی خود نہیں کر رہا، وہ بھی دین برابر پر ہیں، عمل اس لیے کر رہا ہے برابر ہیں، میں نے یہی تو بات کی ہے کہ ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کا نام مسلمانوں والا ہے، اس بنا پر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک ایک شخص قرآن و سنت کو پڑھ کر، سلف صالحین کو پڑھ کر اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سنت کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق نہیں بناتا، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، صرف مسلمانوں جیسا نام ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، بس کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی نیکی نہیں کرتا، ایک شخص کافر گھرانے میں پیدا ہوا، کوئی عمل نہیں کرتا، وہ دونوں جو ہیں وہ سمم بکون ہیں، دونوں غفلت کی نیند کے شکار ہیں، تو کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں جیسا نام ہونے کی وجہ سے کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ یہ مسلمان چھوڑیے، نبیوں کے گھر میں پیدا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ایک انسان وہ نبیوں کے طور طریقے پر عمل نہیں کرتا۔ حضرت نوح کا بیٹا ہمارے سامنے مثال نہیں ہے، حضرت نوح کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ حضرت نوح کی بیوی ہمارے سامنے مثال نہیں ہے، حضرت لوط کی بیوی ہمارے سامنے مثال نہیں ہے۔ تو نبی کے قریبی ہونے سے، نبی کے ساتھ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف گھر میں پیدا ہونے کا، مسلمانوں جیسا نام ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک انسان عمل نہ کرے۔ اور عمل، ایک بندہ عمل کر رہا ہے، عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے، عمل کے پیچھے کوشش ہوتی ہے، خاص طور پہ نیک عمل۔ آپ دیکھیے، اللہ نے جب دنیا میں دنیا داروں کے عمل کی بات کی ہے، وہاں اللہ نے نہ اخلاص کی شرط لگائی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کوشش کی شرط لگائی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء، جو عاجلت چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو ہم دنیا دے دیں، جس کو ہم چاہیں، جتنی ہم چاہیں، اس کے لیے جہنم میں آخرت میں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کرتے ہیں، ومن اراد الاخرۃ، کوئی بندہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور چلیں نیکی بھی کر رہا ہے، نیکی آنکھیں بند کر کے نیکی نہیں ہوتی، سوچے سمجھے بغیر نیکی نہیں ہوتی، جو کسی کو کرتے دیکھا وہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی کیا ہے؟ ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جو آخرت کا ارادہ کرے، یعنی نیک کام کرے آخرت کے لیے، وسعى لها سعيها، پھر وہ بڑی کوشش کر کے وہ عمل کرے نیک، وہ مومن، اور وہ ایمان کے بعد مخلص بھی ہو، ایمان کے بعد اخلاص ہو، پھر وہ سخت کوشش کرے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی کوشش قابل قدر ہے۔ اور ہم نے کل بھی پڑھا، کل بھی ہم رجل مومن کی بات پڑھ رہے تھے، بہت غور طلب باتیں تھیں، ہم نے اس میں پڑھا ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن اولئک يدخلون الجنہ، جنت میں کون داخل ہوں گے؟ بغیر حساب کے رزق کس کو دیا جائے گا؟ خواہ مرد ہو خواہ عورت، جو بھی نیک عمل کرے اخلاص کے ساتھ، عمل بھی نیک ہونا چاہیے۔ نیک عمل، کل میں نے وضاحت کی تھی، نیک عمل سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، صرف عمل کافی نہیں ہے، نیک عمل، صالح عمل ہونا چاہیے۔ اور صالح عمل کون سا ہے؟ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، اور وہ مومن اور مخلص ہو، اخلاص کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ۔ جب تک ایک بندہ نیت کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں فرقہ واریت کا، یہی بات جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ جو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مستکبرین اور ضعفاء کا ذکر کیا ہے، یہ یعنی قوموں میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں پیش پیش، وہ لوگوں کو دنیا کی بات ہو، دین کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں
دین میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو خیر کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. تو اب ان کے پیچھے چلنے والے صرف ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے والے نہیں. جو کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلیں، دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے یہ تو انہوں نے تو اپنے علماء اور اپنے احبار کو رب بنایا ہوا ہے. کسی کے پیچھے چلنے والے آنکھیں کھول کر، دیکھیے علماء ہیں تو علماء سے سوال کرنے والے، علماء کے پیچھے چلنے والے، لیکن علماء سے پوچھ پوچھ کر، دلائل پوچھ پوچھ کر، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے، یہ علماء کے پیچھے چلنے والے ہیں، علماء ان کے رہبر اور رہنما ہیں. یہ علماء سے پوچھتے رہتے ہیں اور یہ اپنے علماء کے پیچھے پیچھے اپنے علماء سے قرآن و سنت کے دلائل پوچھتے رہتے ہیں اور عمل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا شمار علماء کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو گمراہی کے امام ہیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، جیسا وہ کہیں ویسا کرتے رہتے ہیں. تو جو بندہ جو ہے وہ اپنے بڑوں کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن بچ نہیں پائے گا. قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے آپس میں آگ میں، تقول الضعفاء، تو اور لوگ کہیں گے للذین استکبروا، تکبر کرنے والے لوگوں سے، یعنی کمزور لوگ، پیچھے لگنے والے، لشکری قسم کے لوگ جو فرعون کے لشکری ہیں، جو فرعون کے کہنے پر اب فرعون نے قتل کروایا بنی اسرائیل کے بچوں کا. اب قتل فرعون خود تو نہیں کرتا تھا، اب فرعون کے کارندے کرتے تھے. اب جو یہ سارا ظلم کرنے میں فرعون کا ساتھ دے رہے ہیں، جو فرعون کو مشورے دے رہے ہیں، وہ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. اور دیگر جو چیزیں ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے یہ سب لوگ لگے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، اب سب لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں، فرعون کے کہنے پر لگے ہیں پیچھے. اب ظلم کرنے کے لیے نکلے، تحت ایک کرنے کے لیے نکلے ان کو، وہ اس میں کامیاب تو نہیں ہو سکے. اگر اللہ تعالیٰ نہ بچاتے تو یہ کو تحت ایک کر دیتے اور یہ ان کو قتل و غارت کر دیتے. تو یہ نکلے تو اس جرم میں سب شریک ہیں. فرعون شریک ہے، فرعون حکم دینے والا ہے، فرعون کے بڑے بڑے سردار شریک ہیں، وہ مشورہ دینے والے، تائید کرنے والے ہیں، اور سارے لشکری اس جرم میں شریک ہیں. مسلمانوں کے بالمقابل جنگ بدر میں مسلمانوں کے بالمقابل 1,000 کا لشکر آیا کفار کا. وہ سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ بدترین لشکر ہے. جس طرح اہل بدر بہترین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تو ان کا مقابلہ کرنے والے وہ بدترین لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے. تو وہ اللہ کا ان پر رحم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے انہیں توفیق دی. جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بدترین لوگ ہیں. ان میں بڑے سردار قسم کے لوگ یا ان کو مشورہ دینے والے، ان کے وزیر مشیر اور نچلے قسم کے لوگ، وہ سب اس میں برابر کے شریک ہیں. برابر کے شریک ہیں یعنی سزا میں برابر کے شریک ہوں گے. اس کا ویسے مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کو زیادہ گناہ نہیں ہوگا، بڑے لوگوں کو گناہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک بنیادی جو سزا ہے اس سزا میں سب شریک ہیں. یعنی جہنم میں جانا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اس سزا میں سب شریک ہیں. وہ لشکری بھی، کارندے بھی، چھوٹے درجے کے، وہ اسی طرح شریک ہیں جس طرح سردار شریک ہیں، جس طرح مشورہ دینے والے شریک ہیں، سب اس میں شریک ہے. جس طرح ایک مشینری ہوتی ہے تو اس مشینری میں بڑے پرزے بھی ہوتے ہیں، درمیانے قسم کے پرزے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے پرزے بھی ہوتے ہیں، وہ سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھیے یہ ایک مشینری کی چیز صورتحال. تو اس میں اس جرم میں سب شریک. تو یہ جو نچلے لوگ ہیں یہ اس جرم سے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. یہ کہہ کر ہم تو ہم تو مجبور تھے، ہم تو تابع تھے، ہم کیسے نافرمانی کرتے. نہیں، یہ لوگ، ان کو نافرمانی کرنی چاہیے تھی، ان کو
جان چھڑا لینی چاہیے تھی فرعون سے، فرعون کے ظلم سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا. اگر یہ دستبردار نہیں ہوتے تو یہ پھر ساتھ جرم میں شریک ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے آگ میں، تو کہیں گے کمزور لوگ للذین استکبروا، تکبر کرنے والوں سے، انا کننا لکم تبعا، بے شک ہم تھے تمہارے لیے پیروکار، فہل انتم مغنون عنا، بس کیا تم کفایت کرتے ہو ہم سے، نصیبا من النار، ایک حصہ آگ کا، کیا ہمارے عذاب کا کچھ حصہ تم لے لیتے ہو، ہمارا عذاب کم ہو جائے، تمہارا بڑھ جائے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں. قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انا کل فیہا، بے شک ہم سب ہی اس میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے لوگوں کے درمیان. تکبر کرنے والے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اب ہم نے بھی جرم کیا، ہم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے بھی رسولوں کی بات نہیں مانی، ہم نے بھی شرک کیا، ہم نے بھی کفر کیا، تو تم نے بھی یہ کام کیا، ہمارے پیچھے لگ کر ہی کیا، تم نے بھی یہ کیا، ہم نے بھی یہ کیا، اب ہم سب اس عذاب میں شریک ہیں، تم بھی شریک ہو، ہم بھی شریک ہیں. اللہ فیصلہ فرما چکا ہے لوگوں کے درمیان، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تمہارا عذاب کم نہیں ہو سکتا، اب تم عذاب سے بچ نہیں سکتے. یہاں یہ ذکر ہے. دوسری آیات میں ذکر ہے کہ تکبر کرنے والے کمزور لوگوں سے کہیں گے کہ تمہیں عذاب کم کیوں ہو، تمہارا عذاب ہم کیوں بھوگتے ہیں، تم تو خود ہمارے نقش قدم پہ چلنا چاہتے تھے، تم تو ہماری طرح دنیا کے فائدے اٹھانا چاہتے تھے، تم خود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے. دوسری آیات میں ہم نے پڑھا ہے سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب ہدایت تمہارے پاس آئی تھی، تم خود ہی مجرم تھے، تم خود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے. بہرحال یہاں جواب یہ ہے، یہاں وہ جواب دیں گے کہ ہم سب جہنم میں ہی ہیں، اللہ تو فیصلہ فرما چکا ہے لوگوں کے درمیان، اب جس طرح ہمیں عذاب ہو رہا ہے تم بھی اس عذاب کا شکار ہو، تم عذاب سے بچ نہیں سکتے. تکبر کرنے والے بھی، سردار قسم کے لوگ بھی عذاب میں ہوں گے، اور ہرکارے بھی، وہ بھی عذاب میں ہوں گے، ورکر بھی عذاب میں ہوں گے. وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں، لخزنتی جہنم، جہنم کے دروغوں سے. خزنہ، خزنہ جمع ہے خازن کی، کہ جمع خزن، جیسے فاسق کی جمع فسقہ ہوتی ہے، کافر کی جمع کفرہ، تو خازن کی جمع خزنہ. خازن کہتے ہیں یعنی جس طرح کوئی خزانہ ہو تو اس خزانے پر کسی کو ذمہ دار مقرر کیا جائے، خازن، مالک، پہرے دار، کسی چیز کا کوئی ذمہ دار ہو. تو اسی طرح جنت اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، کچھ اس جنت کے اوپر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. اسی طرح جہنم اللہ کا عذاب ہے، تو اس جہنم جہنم پر اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. تو جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں انہیں خزانۃ جہنم کہتے ہیں، اور جو جنت پہ ہیں تو تو جنت کے پہرے دار ہیں. تو آگ والے جو آگ میں ہوں گے، فرعون اور اس کی آل اور دیگر کفار جو آگ میں ہیں، وہ کہیں گے جہنم کے دروغوں سے، جہنم کے پہرے داروں سے، ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے ایک دن عذاب سے. آگ والے جب پہلے اس قسم کے ڈائلاگ کر لیں گے کہ جی اے اللہ ہمارا تو کم قصور ہے، ان کا زیادہ قصور ہے، ان کو زیادہ سزا دی جائے، ہمیں کم سزا دی جائے، جب کہا جائے گا سزا تو سب کی ہی زیادہ سزا ہے، لکل ضعف، ہر ایک کو ڈبل عذاب ہوگا، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے. اب وہ کہیں گے چلیں جہنم کے
اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہماری دعا سن نہیں رہے، اللہ تو ہماری التجا سن نہیں رہے، تو وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہماری نہیں سن رہے، تو تم اللہ سے دعا کرو، تم اللہ کو پکارو کہ اللہ ہمارا عذاب کم کر دے، ایک دن ہمارا عذاب کم کر دے، کچھ دیر کے لیے عذاب کم ہو جائے، اتنا شدید عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو ایک دن کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کم کر دے۔ قالوا اولم تأتيكم رسلكم بالبينات، تو وہ جہنم کے دروغہ ان سے کہیں گے، قالوا وہ کہیں گے اولم تکو کیا نہیں، تکو تأتيكم آتے تھے تمہارے پاس، رسولکم تمہارے رسول بالبینات روشن نشانیاں لے کر، جہنم کے دروغہ ان سے کہیں گے کہ تم کہہ رہے ہو ہم سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تمہارے بارے میں اللہ تمہارا عذاب ہلکا کر دے، تو جہنم کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ قالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ تو آئے تھے، قالو فدعو تو پھر جہنم کے دروغہ کہیں گے فدعو تم خود ہی پھر اللہ کو پکارو، جہنم کے دروغہ کہیں گے جب تمہارے پاس دنیا میں رسول آئے تھے، تمہارے پاس دین کی دعوت دینے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے تمہارے پاس آئے تھے، تو تمہیں ان کی بات سننی چاہیے تھی، تمہیں ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے تھا، وہ تمہیں تمہارے فائدے کی بات بتا رہے تھے، اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے کی دعوت دے رہے تھے، تمہیں اللہ کی رحمت کی دعوت دے رہے تھے، جنت کی، ایمان کی، اسلام کی، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعوت دے رہے تھے، تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں آئے تھے، وہ کہیں گے وہ تو آئے تھے، تو کہیں گے اگر وہ آئے تھے تم نے نہیں مانا تو پھر ہم سے کیا کہہ رہے ہو، پھر تم خود ہی پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوگی کافروں کی پکار مگر گمراہی میں، کافر خود پکاریں گے، دہائیاں دیں گے، چیخو پکار کریں گے، لیکن ان کی چیخو پکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی عذاب ہلکا نہیں کرنا، ولیعذ باللہ، اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو واضح کر چکے ہیں، دنیا میں اللہ بتا چکے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیت یہ اللہ تعالیٰ نازل کر چکے ہیں، اور یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے اعلان عام ہے کہ لوگ اللہ کا پیغام پڑھیں، اللہ کے میسج پڑھیں، اللہ کی کتاب پڑھیں، جو سب سے بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو نہیں پڑھتا اس کا قصور ہے، جو پڑھتا ہے ایمان نہیں لاتا اس کا قصور ہے، یقین نہیں کرتا اس کا قصور ہے، جو اس پڑھنے کے بعد بھی پھر بھی وہ کفر و شرک پر، اللہ کے نافرمانی پر لگا رہا، رسولوں کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے غضب کا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوا، مسلمان کتنے مسلمان ہیں بڑے بڑے بلنڈر کر رہے ہیں، اللہ کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، سخت ترین عذاب، سخت ترین مرحلے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے، ہم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، ہم اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے، ہم اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے، ہم اللہ رسول کے کی اطاعت کیوں نہیں کر لیتے، جو نہیں کرتا اپنا ہی نقصان کرتا ہے، جو اللہ نے عذاب دینا ہے اپنے نافرمانوں کو، تو وہ عذاب کبھی ختم نہیں ہونا، وہ عذاب ہمیشہ ہمیش کا ہے، اس عذاب کے اندر انسان مرے گا نہیں، نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا، لا يموت فیہا ولا یحیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایسا ہوگا کہ اس آگ، وہ جو شدید ترین آگ ہے اور دیگر عذاب ہیں، ان عذاب کے اندر کسی انسان کی زندگی کس قسم کی زندگی ہوگی، وہ کیسی زندگی ہے کہ وہ انسان مستقل عذاب میں ہے، دنیا میں تو آگ کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے، کوئی بندہ اس عذاب کا شکار ہو تو کچھ دیر بعد انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تکلیف کی شدت ایک حد تک انسان برداشت کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے، آخرت میں وہ آگ، وہ عذاب کی شدت دنیا کے عذاب کی شدت سے بہت زیادہ ہوگی، لیکن موت نہیں ہوگی، انسان موت کی تمنا کرے گا جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا، جب انہیں جہنم میں زنجیروں میں جکڑ کر پھینکا جائے گا
بڑی تنگ جگہ ہوگی، تو وہ وہاں پھر موت کو پکاریں گے، دعوا ہنالک ثبورا، ہمیں موت آ جائے، ہمیں موت کیوں نہیں آتی؟ تو جواب ان کو ملے گا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک موت کو نہ پکارو، آج بہت ساری موتوں کو پکارو، موت تو آنی نہیں ہے۔ تو جہنم کے عذاب میں انسان کی زندگی کیسی زندگی ہوگی کہ انسان مستقل بدترین عذاب میں ہے، اور وہ نہ زندگی ہے نہ موت ہے، موت تو ہے نہیں، تو ہمیشہ ہمیش کے عذاب میں انسان شکار ہے۔ وہ عذاب آگ کا بھی ہے، اور وہ عذاب گرم پانی کا بھی ہے، وہ عذاب زقوم کے درخت کا بھی ہے، وہ عذاب پیپ اور غساق، اور وہ کس قسم کے عذاب ہیں، وہ چڑھنے کا عذاب بھی ہے، وہ اوپر بھی آگ سایوں کی طرح آگ کے سائبان ہوں گے، نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں، ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذالک یخوف اللہ به عبادہ، اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے، نیچے بھی آگ کے سائے ہوں گے، والعیاذ باللہ، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، بچھونا بھی آگ کا ہوگا اور اس کے اوپر سے بھی آگ چھا رہی ہوگی، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کے سر کے اوپر سے گرم پانی انڈیلا جائے گا، یصہر به ما فی بطونہم والجلود، وہ گرم پانی وہ ان کے پیٹ اور ان کی جلدوں کو، چمڑوں کو، سب کو گلا کر رکھ دے گا، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے وہ جہنم سے نکلیں، أُعِيدُوا فِيهَا، ان کو جہنم میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور انہیں کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو، كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، کوئی یہ سمجھے کہ یہ آگ کسی وقت ہلکی ہو جائے گی، بند ہونے لگے گی، اللہ فرماتے ہیں کلما خبر، جب وہ ہلکی ہونے لگے گی آگ، زدناہم سعیرا، ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے۔ تو اس عذاب میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ عذاب ہے اور ہمیشہ ہمیش کا عذاب ہے، اور اس عذاب میں اضافہ ہو سکتا، کمی نہیں ہو سکتی۔ سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو اس عذاب کو چکھو، ہم ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں۔ یہ عذاب بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے کم نہیں ہوگا۔ کفار یہاں تقاضا کریں گے کہ اے اللہ ہم سے ایک دن کا عذاب ہلکا کر دے، اللہ تو نہیں سنیں گے ان کی، وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے، جہنم کے دروغے کہیں گے کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے نبی تو آئے تھے، تو جہنم کے دروغے کہیں گے ہم اللہ سے پھر نہیں کہہ سکتے، خود ہی اللہ کو پکارو، یہ پکاریں گے، اللہ کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ انہیں بھول جائیں گے، ایسے جیسے دنیا میں اللہ کو بھول گئے تھے، نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول جائیں گے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ کہیں گے تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو میری آیتوں کو بھول گیا تھا، تو نے میری آیتوں سے بے پرواہی کی تھی، آج اللہ تیری طرف توجہ کیوں کریں، آج اللہ تیری طرف دھیان کیوں دیں؟ یہ تیرے اعمال کا بدلہ ہے، اور تیرے اعمال کا بدلہ تیرے عمل کے مطابق ہے، تو بھول گیا قرآن کو، اللہ کی بات کو، اللہ کی بات کی یہ حیثیت تھی، جب اللہ کی بات کی تیرے نزدیک یہ حیثیت تھی تو ٹھیک ہے، پھر اللہ بھی تجھے بھول جائیں گے، پھر اللہ بھی تیری بات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کا اللہ نے قرآن کریم میں بار 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 ذکر کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے اللہ نے چیزیں بیان کی ہیں، اگر ہم ان کو پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو اللہ نے تو ہر چیز واضح کر دی، یہ اللہ کا عین عدل ہے، عین انصاف ہے، جو کوئی سزا، سخت سخت سزا جو اللہ نے بیان کی ہے اور اللہ نے رکھی ہے، وہ اللہ کا عدل ہے، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اور جو اللہ کوئی انعام کرتے ہیں، کسی کو معاف کرتے ہیں، وہ اللہ کا سراسر انعام ہے اور اللہ کی رحمت ہے، ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے دوسرے، اور جو سزا ہے وہ اللہ کا عدل ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بالکل بھی، اللہ ہر چیز واضح کر چکے ہیں، اب کوئی نہ توجہ کرے تو پھر اس پر تصور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں عمل صرف دنیا میں ہو سکتا ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا بلنڈر معاف ہو سکتا ہے، مرنے سے پہلے، جان حلقوم میں پہنچنے سے پہلے، لیکن مرنے کے بعد اب
کوئی توبہ نہیں ہو سکتی، اب کوئی دہائیاں وہ کام نہیں آ سکتی، کوئی التجائیں کام نہیں آ سکتی، نہ مرتے وقت، نہ قبر میں، نہ میدان محشر میں، نہ آخرت میں۔ اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ دنیا کے اندر انسان کی توبہ ہے جو کام آ سکتی ہے۔ دنیا کے اندر 2 سجدے ہیں جو انسان کے کام آ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان پوری زندگی گناہوں والی گزار لے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے توبہ کی، وہ زمین بھر کر گناہ لے آئے، اللہ سے توبہ کرے، خلوص دل کے ساتھ توبۃ نصوح کرے، تو اللہ اتنی بڑی مغفرت لے آئیں گے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں جو توبہ کرے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن جو نہیں توبہ کرتا، جو توبہ کا وقت گزار دیتا ہے، پھر اس کی کوئی توبہ نہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں، تو اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ سونے سے بھر کر زمین لے آئے، فدیہ میں دے دے۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین، جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کفر کی حالت میں توبہ کیے بغیر، ان پر اللہ کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سب کی لعنت۔ والعیاذ باللہ۔ تو یہ ساری باتیں اللہ قرآن کریم میں واضح کر چکے ہیں۔ کوئی قرآن نہ پڑھے یا کوئی قرآن پڑھ کے اگنور کر دے تو پھر یہ اس کا قصور ہے، اپنی اصلاح نہ کرے تو پھر فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو یوں ملامت کرے، وہ اللہ پر اس کا الزام نہ پھر دھرے۔ والعیاذ باللہ۔ چلیں اسی پر بات کرتے ہیں، 5 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اپنی 5 منٹ بعد دوبارہ اپنی دوسری کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 51 سے۔